السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے شرلاک ہومز کا نام سنا ہے؟ دنیا کا مشہور ترین جاسوس، جس نے بڑے بڑے قضیوں کو چٹکیوں میں نپٹا دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی ایک شرلاک ہومز گزرا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ شرلاک ہومز جو تھا وہ مسلمان تھا، اور حیدرآباد دکن کی مشہور ریاست، اس ریاست میں وہ CID آفیسر کے عہدے پر مامور تھا۔ چلیے آئیے میرے دوستو، ہم آپ کا اپنے اس YouTube چینل میں استقبال کرتے ہیں۔ آپ کو یہاں لے چلتے ہیں کتابوں کی نایاب اور دلچسپ دنیا میں، جہاں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا ہے، اور اردو زبان و ادب میں کیسی کیسی نایاب کتابیں محفوظ ہیں۔ کتاب کا سر ورق آپ دیکھ سکتے ہیں، سراغ رسانی اور تفتیش، فضل رسول خان ناگڑ، حیدرآباد دکن کا شرلاک ہومز، مددگار کوتوال خفیہ پولیس کے تفتیشی کارنامے۔ یہ کتاب ان کے صاحبزادے نے لکھی ہے، اور یہ تمام کے تمام واقعات 100-150 سال پرانے ہیں، جو ان کے صاحبزادے نے اپنی آخری عمر میں 1978 یا 1980s میں جو ہے اس کو لکھا ہے اور شائع کیا ہے۔ یہ کتاب ایک ہی دفعہ شائع ہوئی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ یہ کتاب شائع نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سراغ رسانی اور تفتیش کا ایک مختصر سا خاکہ یہاں دیا گیا ہے۔ اس کتاب کی عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ان کی زندگی کے مشہور جو ریاستوں کے چور تھے، اچکے تھے، ڈاکو تھے، یا ان کے افینس جو تھے وہ سیاسی قسم کے تھے، یا ان کی چوریاں تھیں نوابوں، راجہ اور مہاراجاؤں کے، یا ان کے کیسز کو فضل رسول خان ناگڑ نے، شرلاک ہومز آف دکن حیدرآباد نے کس طریقے سے نپٹایا، اس کتاب میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہے۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب ہمارے پاس طبع اول ہے، اور ان کے صاحبزادے نے بہت صرفہ خرچ کر کے جو ہے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے سر ورق ہے، سراغ رسانی اور تفتیش، فضل رسول خان ناگڑ، حیدرآباد کا شرلاک ہومز، محمد مرتضی علی خان ناگڑ، BAc LLB عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد۔ یہ کتاب جو ہے 15 روپے کی اس زمانے میں چھپی تھی، اور یہ الحمدللہ ہمارے پاس یہ کتاب پہنچی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حیدرآباد سینڈیکیٹ پریس، چھتہ بازار حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے۔ یہاں سے ساری فہرست مضامین دی گئی ہے، فہرست دیباجہ، سراغ رسانی اور تفتیش، طبع اول کی نسبت میں چند آراء، کتاب کی چند اور خصوصیات۔ پھر یہاں سے الگ الگ فصول ذکر کی گئی ہے، سابقہ، سزایاب اور عادی، ٹھیک ہے۔ ولی الدولہ بہادر کے یہاں سرقہ یعنی چوری، وکلا کے یہاں کاکم سن چور، گھریلو سامان کے 4 چور، افیون کی ناجائز درآمد، 18 لاکھ کا سرقہ، سکندر آباد ریلوے اسٹیشن پہ اٹھائی گری، نورا کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی کا پنجاب جانا، دیکھ سکتے ہیں، مقدمات خیانت ہے، سماجی جرائم ہے، ایک نوجوان راجہ صاحب کا معاشقہ، سیاسی جرائم ہے، اس طریقے سے شعیب اللہ خان کا قتل ہے۔ تو فہرست آپ دیکھ سکتے ہیں، شہر حیدرآباد کے چند مشہور مقدمات وہ ذکر کیے ہیں۔ محلات شاہی میں چوریاں، کنگ کوٹھی میں چوریاں، سرکار کا کمرہ خاص شاہی میں فقیرانہ ٹھاٹھ، کنگ کوٹھی سے زر و جواہر کا سرقہ، محلات شاہی کے معاملات دریافت۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے زبردست قسم کے جو چیزیں ہیں وہ ذکر کی۔ اچھا، اس میں کمال یہ ہے کتاب میں کہ شرلاک ہومز، ان کو لوگوں نے اور اس زمانے کے اخبار نے بھی کہا کہ یہ اتنے ذہین اور فطین، سمجھدار، معاملہ فہم اور سراغ رسانی کے اتنے زبردست ماہر آدمی گزرے ہیں کہ اس زمانے میں اخباروں نے ان کو شرلاک ہومز آف انڈیا کا خطاب دیا، شرلاک ہومز آف دکن حیدرآباد یا شرلاک ہومز آف انڈیا۔ اچھا، اس کتاب میں تمام تصاویر بھی ہیں۔ مولوی فضل رسول خان صاحب ناگڑ، مؤلف کتاب، باپ بیٹے، اردو ٹائمز برطانیہ کا ایک تراشا، یعنی انگلینڈ کے اندر بھی ان کو جو ہے شرلاک ہومز آف انڈیا کہا گیا۔ پھر جو ہے ان کے تمام یہ تصاویر ہے، ریوالور ہے، تمغے ہیں، شنکر سنگھ جوان ہیں، یعنی یہ ان کے جو ساتھی تھے ان کے فوٹو ہیں۔ اسی فوٹو میں جو ہے حیدرآباد دکن کے آخری فرما روا جو ہے
نظام حیدرآباد، ان کی بھی تصویر ان کے ساتھ شامل ہے۔ دیباچے میں جو ہے انہوں نے اپنی بات لکھی ہے کہ والد صاحب کی تمام چیزوں کو میں نے ان کی جو ہے خدمات کو جمع کیا، اور خدمات کو جمع کرنے کے بعد واقعات اور یہ سب چیزیں جو ہے اور اس کو اس کتاب میں شامل کیا۔ یہ جو ہے حیدرآباد دکن کا شرلاک ہومز، ان کا یہ فوٹو 1964 کا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد کا ہے۔ محمد فضل رسول خان ناگڑ، وظیفہ یاب مددگار کوتوال خفیہ پولیس بلدہ حیدرآباد دکن۔ تو 1885 کی ان کی پیدائش تھی، سن ہجری 1303 کی، اور ان کا انتقال 1984 میں ہوا ہے، 1984۔ یہ مؤلف کتاب ہے، ان کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی، محمد مرتضیٰ علی خان ناگڑ۔ ان کی پیدائش 1914 میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد کتاب شروع ہوتی ہے تو سراغ رسانی اور تفتیش کی نسبت چند آراء جو اس زمانے کے چیف جسٹس سے، جو اس زمانے کے کمشنرز ہوا کرتے تھے حیدرآباد میں، جو اس زمانے کے بڑے لوگ تھے، انہوں نے اپنی اپنی رائے سے جو ہے اس کو نوازا ہے۔ اس زمانے کے جو IPS ادھیکاری تھے، ان کا جناب شیو کمار لال صاحب، انہوں نے بھی جو ہے یہ کتاب پڑھی تھی، اور اس اچھی رائے سے اس میں کچھ جو ہے، جیسے جناب ڈاکٹر R ستیہ نارائن اروڑا صاحب، DSC لندن، سابق وائس چانسلر، انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے I have read several detective novels but میں نے کئی جاسوسی ناولیں پڑھ چکا ہوں، لیکن اس کتاب میں مندرجہ روزمرہ کی زندگی میں گزرے ہوئے حقیقی واقعات کی تفصیل ان خیالی اور فردی کہانیوں کے مقابلے میں، باوجود اس کے کہ وہ بہترین مصنفین کی لکھی ہوئی کہیں زیادہ سنسنی خیز اور محیر العقول ہے۔ سراغ رسانی کوئی اور نہیں بلکہ وہ تو خان صاحب فضل رسول خان ہیں، ٹھیک ہے، جو حین حیات ہی افسانوی شخصیت بن گئے تھے، یعنی ان کی زندگی میں لوگ ان کو افسانہ ان کے سناتے تھے۔ پھر یہ جو ہے باپ اور بیٹے کی تصویر ہے یہاں، یہ جو ہے محمد فضل رسول خان صاحب ناگڑ ہے، جو شرلاک ہومز آف انڈیا تھے، اور یہ ان کے صاحبزادے جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں تراشا نظر آتا ہے، اردو ٹائمز، اور یہ اس زمانے کا چھپا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، حیدرآباد دکن کا شرلاک ہومز، اردو ٹائمز میں یہ چھپا تھا، مؤرخہ 15 مئی 1965۔ اچھا، یہ چیف جسٹس جو تھے انہوں نے جو ہے اس کتاب میں تقریر لکھی ہے۔ کتاب کی چند اور خصوصیات: اتر پردیش اردو اکیڈمی نے 1975 میں اسے 500 روپے کا ایوارڈ دیا۔ پھر یہاں سے جو ہے سابقہ سزایافتہ اور عادی جرائم پر نگرانی، واچ آن دا ایکسٹریمسٹ ہیبیچل اینڈ کریمنلز، ٹھیک ہے، پولیس افسر کے لیے اپنے حلقے سے کما حق و واقفیت، یعنی یہ کتاب جو ہے خاص طور پر دیکھا جائے تو محکمہ پولیس کے لیے اور CID افسر اور اعلیٰ ادھیکاری کے لیے بہت زبردست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب مسلمانوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے باپ دادا کس طریقے سے گزرے۔ ولی الدولہ بہادر کے یہاں سرقہ، دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ سن 1313 فصلی مطابق سن 1925 میں نواب ولی الدولہ بہادر حیدرآباد ریاست میں صدر اعظم باب حکومت کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز تھے۔ ان کے بنگلے میں نقب کے ذریعے ایک سرقے کی واردات ہوئی۔ مقام واقعہ پولیس اضلاع کی حدود میں تھا، اس لیے ابتدائی تفتیش کوتوال اضلاع سے ہوتی رہی، لیکن ملزم کا پتہ نہ چل سکا۔ انہی دنوں بلدے میں بھی کئی واردات سرقہ سرزد ہوئی۔ ان کے طریقہ ارتکاب جرم میں یکسانیت پائی گئی۔ طریقہ ارتکاب جرم کی بنا پر پولیس نے ان سابقہ سزایافتہ اشخاص پر نگرانی قائم کر دی جو سابق میں اس طریقے پر چوری کر چکے تھے۔ ان میں ایک شخص لچمن عرف چھوٹے صاحب بھی تھا۔ اس کی بہن محلہ گوش محل میں رہتی تھی، جہاں وہ آیا جایا کرتا تھا۔ اس نگرانی کے دوران معلوم ہوا کہ چھوٹے صاحب کی بہن الائچی فروخت کرتی پھر رہی ہے۔ اس اطلاع کے دوسرے دن معلوم ہوا کہ افضل گنج میں ایک نقب کی واردات ہوئی ہے جہاں الائچی سرقہ کی گئی۔ والد صاحب کی شبہات بڑھے، لیکن الائچی ناقابل شناخت ہونے کے سبب مزید توقف کرنا مناسب خیال کیا گیا۔ نگرانی کا سلسلہ جاری تھا کہ لچمن کے مکان سکونتی کا پتہ چلا لیا گیا۔ یہ سکندرآباد ریلوے لائن میں ان دنوں مسکون رہتا تھا۔ چند روز بعد لچمن کی بہن کے جسم پر بنارسی ساڑی دیکھی گئی۔ ایک دکان سے ساڑیاں سرقہ کی گئی تھیں۔ اس دکاندار سے لچمن کی بہن کے جسم پر جو ساڑی تھی دور سے
بتا کر شناخت کر لی گئی کہ وہ مسروقہ تھا، یعنی چوری کی ساڑی تھی۔ اب لکشمن کی گرفتاری میں کوئی امر مانے نہ تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے متعدد واردات عدم سراغ کا پتہ چلا۔ والد صاحب قبلہ کی کارگزاری پر نواب صدر اعظم بہادر و کوتوال صاحب نے اظہار خوشنودی فرمایا۔ ملزم عدالت سے سزایاب ہوا۔ ملاحظہ ہو، اب وہ جو کورٹ میں جو کیس تھا اس کے بارے میں بھی یہاں چیزیں ذکر ہیں کہ آج اگر آپ کو دیکھنا ہو، یہ کیس پڑھنا ہو، اس کی پوری تفتیش آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وکلا کے یہاں کمسین چور یعنی بچہ چور جو ہوتا ہے اس کے بارے میں واقعہ۔ گھریلو سامان کے 4 چور، افیون کی ناجائز درآمد، 18 لاکھ کا سرقہ۔ نواب ظہیر یار جنگ بہادر کی پائیگاہ ہاؤس موقع بیگم پیٹ میں، یہ بھی 1946 کا ایک واقعہ۔ اور اتنے بہترین واقعات اس میں لکھے ہیں کہ مطلب جو ہے آدمی حیران ہو جائے۔ سکندر آباد پر اٹھائی گری کا واقعہ یعنی لفٹنگ کا واقعہ، جو ایسے چور ہوتے ہیں جو ریلوے اسٹیشن پر چوری کرتے ہیں ان کو لفٹنگ کرنا کہا جاتا ہے، اٹھائی گری جس کو کہتے ہیں۔ نورا کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی پنجاب کو روانہ۔ تو پنجاب پورے ہندوستان میں اس وقت جو مشہور لوگ تھے ان کو جو ہے وہ ہائر کرتے تھے، ان کو بلاتے تھے اور وہ پھر ان کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ حیدرآباد دکن کا ایک مشہور سراغ رساں، یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑے خوبصورت اور بڑے زبردست تھے، محمد فضل رسول خان ناگڑ۔ پھر یہ جو ہے رائے بہادر دوارکا ناتھ صاحب مرحوم محتمم خفیہ پولیس، یہ CID آفیسر تھے، یہ ان کے ماتحت کام کرتے تھے۔ تو بڑے عجیب قسم کے واقعات جو ہے اس کتاب میں لکھے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سسپینس سے بھری یہ کتاب ہے، جس کو کہتے ہیں نا ایڈونچر۔ تو واقعی میں اس کتاب میں جو واقعات پڑھتے ہیں ہم تو حیرت ہوتی ہے کہ اردو زبان میں بھی اصل واقعات پر اتنی بہترین اور شاندار کتاب موجود ہے۔ 18 لاکھ کے جواہرات کا سارق یعنی جو چور تھا، جب اس کو پکڑا تھا تو نور محمد عرف نورا جو ہے، ٹھیک ہے، 18 لاکھ کے جواہرات کا سرقہ، فوٹو 1948۔ نور محمد عرف نورا جس نے حیدرآباد آ کر نواب ظہیر یار جنگ کے 18 لاکھ کے جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات کی چوری کی تھی۔ نورا کے گارڈ کا گارڈ آفیسر محمد حسین خان صاحب ناگڑ، انسپکٹر پولیس وزیر آیا 1940۔ نورا ملزم کے حوالات پر جو پولیس گارڈ مقرر تھا اس کے گارڈ آفیسر تھے، اور انہوں نے نورا کی مقدمے چھپائے ہوئے ہیرو کا پتہ چلایا تھا، یعنی اس نے اپنے پچھواڑے میں جو ہے 18 لاکھ کے جواہرات چھپائے تھے۔ تو پورا کیس کی تفتیش ہے اور سب چیزیں جو ہے ذکر کی ہے۔ فضل رسول خان صاحب کو نورا پر چوری کرنے کا شبہ کیوں ہوا؟ تو جو لوگ CID میں ہیں، جو IPC یا IPS کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب بہت مفید ہے۔ برآمدگی مال کی نسبت، ایک دفن شدہ راز۔ تو بہت عجیب واقعات اس کتاب میں، عجیب واقعات جو ہے اس کتاب میں لکھے ہیں۔ ایک محسن کش، ٹھیک ہے، رکن الدین خان اس کا نام تھا، چور ہے، اس چور کا فوٹو ہے، جس نے خود کی مالکن شجاعت ہی معمرہ 50 سالہ اور اس کی لڑکی امتیاز بھی معمرہ 16 سالہ کو قتل کیا اور انہی کے مکان رہائشی میں دفن کر دیا۔ تو یہ جو ہے محسن کش یعنی محسنوں کو مارنے والا چور، اس کی تصویر ہے۔ یہ 2 لاشوں کی ہڈیاں جب ملی تھی فروری 1932، امتیاز بی کی نعش، یہ 16 سال کی بیٹی تھی، شجاعت بی کی نعش یہ 50 سال کی تھی، اور تصویریں بھی اس میں دی گئی ہیں سب۔ اور بہت دلچسپ کتاب ہے، بہت دلچسپ کتاب ہے، یعنی فرصت کے اوقات میں جب ہم یہ کتاب لے کے پڑھتے ہیں تو ایک واقعات میں گھنٹوں دماغ کھپانا پڑتا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ذہن جو ہے ان کو دیا تھا۔ ان کو ویسے ہی نہیں کہا گیا تھا کہ وہ جو ہے شرلاک ہومز آف انڈیا تھے، بہت چالاک۔ جعلی گٹھوتوں کا کاروبار کرنے والے دغاباز نوابوں کی ایک مشہور ٹولی۔
نواب بن کے جو ہے 20 ایک لوگ نواب بن کے حیدرآباد میں چوریاں کیا کرتے تھے، یہ ان کے واقعات ہیں، ان کی پوری داستان یہاں ذکر کی ہے۔ ملزم منصور قادری کی فراری اور بمبئی میں گرفتاری۔ سماجی جرائم، سوشل کرائمز۔ ایک نوجوان راجہ صاحب کا معاشقہ، یہ بڑا زبردست ہے قصہ۔ ایک جو ہے طوائف سے ان کا جو ہے وہ معاشقہ ہو گیا تھا، اور وہ معاشقہ اس حد تک بڑا کہ راجہ صاحب کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں کھٹاؤ کمپنی اور دی مون لائٹ پارسی تھیٹریکل کمپنی کے ناٹک اور ڈرامے عام طور پر علاقے ریزیڈنٹی میں اور دیکھ اور وردنی تھیٹر گولی کوڑا میں اسٹیج ہوا کرتے تھے۔ چند روز تک پارسی تھیٹریکل کمپنی نے قلب شہر میں یعنی چار مینار کے قریب کالی کمان کے پاس بھی کچھ کھیل دکھائے۔ ایک نوجوان ایکٹریس سلطانہ پر ٹیکسال کے کئی نوجوان فریفتہ ہو گئے۔ کہتے ہیں حیدرآباد میں گلزار ہاؤس سے چار مینار تک چاندی سونے کی دکانوں کو ٹیکسال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان دکانوں کے نوجوان عاشق ہو گئے۔ سلطانہ ایکٹریس نے موقع غنیمت جان کر ان سے پیسے ایٹھنے شروع کر دیے، اور کئی لاکھ پتی اور کروڑ پتی گھرانے اس سے متاثر ہوئے۔ عام شکایتیں سننے میں آنے لگی، لیکن بے عزتی کے خوف سے کسی نے کوئی درخواست پولیس میں نہ دی۔ اسی دوران سلطانہ اور اس کے ظاہرہ شوہر نے، جو پنجابی تھا اور تھیٹر کا مالک بھی، ایک لاکھ پتی گھرانے کے کم عمر نوجوان راجہ کو اپنے چنگل میں پھانس لیا۔ ایکٹریس کا ظاہر شوہر خود کو کم عمر راجہ کو سلطانہ سے ملنے کے مواقع فراہم کرنے لگا اور اس سے ہزاروں روپیہ جائز اور ناجائز طریقوں سے وصول کر لیے۔ راجہ صاحب نے کئی دنوں تک اپنی خانہ بربادی کا سلسلہ قائم رکھا۔ راجہ کون تھا؟ 25 سال کا شادی شدہ صاحب اولاد تھا۔ ان کے عزیز و اقارب یہ تباہی نہ دیکھ سکے اور وینکٹ راما ریڈی صاحب کوتوال سے رجوع ہوئے اور درخواست دے دی۔ راجہ صاحب کے اہل خاندان کی درخواست کا علم ہونے پر کئی لاکھ پتی گھرانوں کی بھی درخواستیں کوتوال صاحب کے پاس آئی۔ انہوں نے والد صاحب کو بلا کر کہا کہ کسی مصلحت آمیز طریقے سے وہ ان شرفائے شہر کی مدد کریں۔ ایک شیر علی خان صاحب گتہ دار تھے، جو ناٹک کے کھیلوں کا گتہ لیا کرتے تھے، جو والد صاحب کے شناسہ تھے یعنی پہچان، جن کی نسبت والد صاحب جانتے تھے کہ وہ کوئی بھی بات راز میں نہیں رکھ سکتے۔ والد صاحب نے ان کو بلایا اور ان سے رازدارانہ انداز میں کہا کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ سلطانہ ایکٹریس اس کا شوہر سلطانہ کے حسن کا جال بچھا کر شریف گھرانے کے لونڈوں کو پھانستے ہیں۔ عین خلوت کے موقع پر ان لونڈوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور زنا کا مقدمہ دائر کرنے اور بے عزتی کرنے کا ڈر بتا کر کثیر رقومات ان سے لی جاتی ہے، یعنی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ایسی شکایت سننے میں آ رہی ہے کہ وہ اس کا ذکر سلطانہ سے کیے بغیر اصلیت معلوم کر کے انہیں مطلع کرے۔ شیر علی خان وہاں سے سیدھا سلطانہ اور اس کے شوہر کے پاس گئے اور بڑے رازدارانہ انداز میں خفیہ پولیس میں ان کے خلاف کارروائی ہونے کی اطلاع دی، یعنی یہ جو ہے جاسوس تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کو والد صاحب سے ملا سکتے۔ پھر والد صاحب کو اطلاع دی کہ وہ دونوں خود والد صاحب سے مل کر تفصیل بتانے کے لیے تیار ہیں۔ والد صاحب نے ان کو پولیس ہیڈ کوارٹر کے ایک مکان میں پیچھے کی جانب سے لے کر آنے کی اجازت دے دی۔ ان دونوں نے والد صاحب کو آ کر بتایا کہ خود بڑے گھروں کے لونڈے قیمتی تحائف لا کر سلطانہ کو دیتے ہیں اور وہ ان سے عاشقی کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مستقبل میں وہ کیا کرے انہی سے رہبری چاہتے ہیں۔ والد صاحب نے کہا کہ اگر عاشقی میں سلطانہ کو تحفے دیے جا رہے ہیں تب تو انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پولیس عاشق و معشوق کے معاملات میں دخل نہیں دیتی، وہ بے فکری سے اپنا دھندا چالو رکھے، اور اگر دھوکہ دہی کا معاملہ ہے تو بات اور ہے۔ ابھی تو ان کے پاس درخواستیں آئی ہیں اور وہ درخواست گزاروں کو پہلے ثبوت پیش کرنے کو کہیں گے، دیکھنا ہے کہ وہ کیا ثبوت لاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان سے یعنی سلطانہ وغیرہ سے دریافت کریں گے۔ اگر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس دریافت کی نوبت نہ آئے تو ان کا مشورہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے سلطانہ ادھر ادھر ہو جائے۔ وہ رپورٹ کر دیں گے کہ جس کی شکایت ہے وہ شہر، یعنی انہوں نے بھی جال میں پھانسا۔ پھر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پوری کہ راجہ صاحب سلطانہ کی تلاش میں سرگرداں و پریشان رہے۔ ان سے کسی نے بتا دیا کہ فضل رسول خاں ہی خفیہ کے ذریعے اس کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ راجہ صاحب دن میں کئی خفیہ پولیس کے چکر لگانے لگے اور والد صاحب سے کہا کہ وہ سلطانہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور والد صاحب سے استدعا کی کہ وہ اسے بلا لے یا اس کا پتہ اس کو بتا دے۔ والد صاحب نے اس نوجوان راجہ سے کہا کہ وہ تو جانتے ہیں کہ عشق پر کسی کا زور نہیں، اس لیے وہ انسانی ہمدردی کے طور پر ان سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بحیثیت پولیس آفیسر ہی وہ کسی ملزم کو طلب کر سکتے ہیں۔ اب سلطانہ کے خلاف ان کے پاس کچھ تو مواد نہیں۔ اس پر راجہ صاحب نے سلطانہ سے خود ملاقات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ
کہ اس کے شوہر نے اس سے کافی رقم لے کر سلطانہ سے ملنے کا موقع فراہم کیا۔ رات میں عین خلوت وقت سلطانہ کے اشارے پر اس کا شوہر اور کئی آدمی ان کے کمرے میں گھس آئے اور ان دونوں کو برہنہ حالت میں پکڑ لیا۔ مقدمہ کرنے اور بے عزتی کرنے کی دھمکی دے کر کثیر رقم ان سے بٹور لی۔ اس کے بعد تو وہ کافی رقم دے کر اسے دوسرے مقام پر بلانے لگے۔ والد صاحب نے کہا کہ اس پہلے واقعے کی رودات سے تو وہ لوگ گرفت میں آ سکتے ہیں، تو راجہ صاحب نے جھٹ درخواست لکھ کر دے دی تاکہ پولیس سلطانہ کو طلب کر سکے۔ وہ درخواست ایک جمعدار کے ہاتھ نظام آباد روانہ کی گئی اور سلطانہ سے کہلا گیا کہ وہ لوگ تو اسے عاشقی کا قصہ ہی کہتے تھے، لیکن اس درخواست سے تو جرائم کا وقوع بھی پایا جاتا ہے۔ اب یہ درخواستیں کوتوال صاحب کے پاس پیش نہیں کی گئی ہے۔ بعد دریافت پیش جمعدار کی واپسی کے سلطانہ وغیرہ نظامات سے بھاگ گئے۔ صوبہ متوسط کے ضلع ایوت محل تک تو ان کا پتہ رہا، پھر ایسے لاپتہ ہوئے کہ اب تک بھی پتہ نہیں وہ کہاں ہیں۔ راجہ صاحب تقریباً 1 سال تک تو اپنی معشوقہ کی تلاش میں سرگردہ رہے، سارے ہندوستان میں گھوم پھر کر اس کو تلاش کیا۔ بعد میں انہیں بھی ہوش آ گیا اور انہوں نے اپنا گھر آباد کر لیا۔ وہ مرتے دم تک والد صاحب کے ممنون احسان رہے کہ ان کی وجہ سے ان کا گھر مزید تباہی سے بچ گیا۔ بعد میں جب راجہ صاحب کی بینائی جا چکی تھی، ان کے لڑکے نے ان کے کاروبار اور ان کی زندگی میں سنبھال لیا تھا، جو اب بھی قائم ہے۔ تو پھر یہ سیاسی جرائم ہے، پولیٹیکل اوفینس، تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اتنی بہترین کتاب ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور صفحہ نمبر 100، 150 اور اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، یہ ان کا ایک ہوشیار پولیس کانسٹیبل شنکر سنگھ، جوان خفیہ پولیس بلدہ، ٹھیک ہے، مخبری پر محتاط غور کرنے کی ضرورت، کیئرفل کنسیڈریشن آف انفارمیشن۔ پھر آگے جب ہم چلیں گے، جعلی سکے بنانے کی نسبت ایک مخبری، تو حیدرآباد کے چند مشہور مقدمات، سم فیمس کیسز آف حیدرآباد سٹی، تو ہر طریقے کے مقدمے جو ان کی زندگی کے بڑے مشہور رہے ہیں، انہوں نے جو ہے اس کتاب میں ان کے صاحبزادے نے ذکر کیا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتاب بڑی دلچسپ ہے۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں یہ ایک تصویر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس تصویر میں حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر، شاہ ایران اور ان کے ساتھ جو ہے مولوی فضل رسول خان ناگڑ وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بڑی مشہور شخصیت اس زمانے کی گزری ہے، اور ریاستوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کو بڑے بڑے عاقل اور فہیم اور مقدمے کی تفتیش کرنے والے لوگ عنایت کیے تھے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں، سرکار کا کمرے خاص شاہی میں فقیرانہ ٹھاٹ۔ میر عثمان علی خان کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے۔ تو ویڈیو کافی طویل ہو گیا ہے، انشاءاللہ صفحہ یہاں سے میں انشاءاللہ اس کی ایک دوسری ویڈیو بھی کل یا جب وقت ملے گا انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ امید ہے سابقہ ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی بھی PDF ہم بنا کر اپلوڈ کر دیں گے۔ اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔